نماز موضوع کیا ہے؟ میلاد النبی کا جلوس، ساری چیزیں موضوع ہمارے ہی ہیں۔ میری قوم کے جوان کہہ رہے ہیں حضرت ہر جگہ ذکر ہمارا ہے۔ میں نے کہا جوانوں گھبراؤ نہیں، تمہاری بات ہوتی ہے تو ہونے دو، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ بات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے تو ہونے دو، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، اور کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹارگیٹ صرف آج ہے مسلمان، ٹارگیٹ رسول اللہ کے زمانے سے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ یہ جو سینے میں آپ کے خوف پیدا کر دیا گیا، یہ سینے کا خوف نکال دیجئے۔ یاد رکھیے کبھی بھی تبدیلی بزدلی کے ساتھ نہیں آ سکتی، انقلاب لانے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں جی، برائی کے خاتمے کے لیے قوم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ آج بڑی حیرانی کی بات ہے، ہمارے علماء، توجہ ہے آپ کی، ہمارے علماء اگر آج مسجد میں جمعے کے دن قوم کی قیادت پر خطاب کریں، موجودہ حالات پر خطاب کریں، تو نماز جمعہ کے بعد مسجد کی کمیٹی امام صاحب کے حجرے میں پہنچتی ہے اور کہتی حضرت حساب کر لیجئے، ہم کو آپ کی ایسی تقریریں نہیں چاہیے، ہم کو صرف نماز روزے کی بات بتائیے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، کیا رسول اللہ نے صرف زندگی بھر نمازوں کا حکم دیا؟ کیا رسول اللہ نے صرف طہارت کے مسائل بیان کیے؟ کیا رسول اللہ نے صرف زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے؟ میرے نبی نے مسائل بھی بیان کیے، ضرورت پڑی تو رسول اللہ بدر میں بھی پہنچے ہیں، ضرورت پڑی ہے تو میرے آقا نے دشمنوں کے مقابلے میں صحابہ کی صفیں بھی لگوائی ہیں، درست کیا ہے، ضرورت پڑی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی قیادت کا مزاج حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے اندر پیدا بھی کیا ہے۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، تو آج ہماری قوم نے سمجھ لیا۔ مسجد کی کمیٹی نے آ کے کہا حضرت حساب کر لیجئے، ہمیں ایسا امام نہیں چاہیے جو سیاست کی بات کرے، جو الیکشن کی بات کرے، جو حالات کی بات کرے، ہمیں مسجد میں ایسا امام چاہیے جو صرف نماز روزے کی بات کرے۔ حضرات بڑی حیرانی کی بات ہے، یہ مسجد قوم کا مرکز ہے، اگر یہاں سے قوم کی قیادت نہ کی جائے گی تو کیا کیا جائے گا؟ آپ کیا چاہتے ہیں مسجد کے ممبر سے صدر صاحب کی تعریف ہو؟ کیا چاہتے ہیں آپ مسجد کے ممبر سے خزانچی صاحب کے قصیدے پڑھے جائیں؟ مسجد کے ممبر سے قوم کی بریانی اور دیگوں کے اعلان ہو؟ قرآن خوانی اور ڈی جے اور چالیس میں کے اعلان مسجدوں سے ہو؟ کیا مسجدیں صرف اسی کام کے لیے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے نبی نے پوری امت کی قیادت فرمائی ہے، کی قیادت میرے آقا نے مسجد نبوی کی چٹائی سے فرمائی ہے۔ یاد رکھیے جن لوگوں کو ڈر ہے اس بات کا، کیا کہتے ہیں آپ ایسی تقریر کر رہے ہیں، ہمیں آگے جواب دینا پڑے گا۔ میں تو ایسی کمیٹی والوں سے پورے ملک میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بزدلو، تمہارے بس کا نہیں ہے یہ صدارت کا عہدہ سنبھالنا، یہ تم چھوڑ دو، کسی صلاح الدین ایوبی کے غلام کے حوالے کر دو۔ یہ عہدہ تمہارے بس کی نہیں ہے کہ تم یہ عہدہ سنبھالو، اور یہ کوئی فرض و واجب بھی نہیں ہے کہ تم جب تک زندہ رہو گے کمیٹی کے صدر تم رہو گے۔ ارے کرسی ہے تمہاری
तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये ओहदा उसके हवाले करो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम। सीने में तुम्हारे इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है तो ये ओहदा तुम्हारे लिए नहीं है। आज दिन ब दिन हालात खराब होते चले जा रहे हैं। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई, क्या किया हमने? खामोशी से तमाशाई बने देखते रहे। कुछ लोगों ने आके कहा हजरत आयत करीमा का विर्द शुरू करा दीजिए, यही लाए थे हजरत कुरान खानी करा दीजिए, हालात नॉर्मल हो जाए। सिर्फ कुरान खानियों से हालात नॉर्मल हो जाते तो रसूलुल्लाह सहाबा को लेकर बद्र में न जाते। क्या बात, सिर्फ कुरान खानियों से हालात बेहतर हो जाते तो मेरे आका हुसैन 6 महीने के अली असगर को लेके करबला की सरजमीन पर न जाते। मेरे आका हुसैन ने बता दिया जब बातिल ताकतें जुल्म करने पे उभर आ जाए तो मोहम्मद अरबी के गुलाम के लिए लाजिम है खड़ा हो जाए, और जितनी ताकत हो ताकत के साथ खड़ा हो जाए। खड़ा होना तुम्हारा काम है, तुम्हारे कदमों को साबित कदमी अता करना ये मेरे परवरदिगार का काम है। ये मत सोचिए हालात कैसे बदलेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेरा हाल ये है पूरे खत से जो खड़ा हूँ वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। मुझे ये नहीं सोचना है कैसे होंगे, मुझे ये सोचना है कि मैं रसूलुल्लाह के लिए खड़ा हो जाऊं जो मेरी हैसियत है। और याद रखिए जो लोग आज रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कल अगर क़यामत के दिन इनसे सवाल पूछ लिया गया तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अरे हमारे तो हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, और हम कहते हैं रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम आशिक रसूलुल्लाह के गर्दनें कटा देंगे। अरे किताबों में तो हमने आशिक पढ़े थे, मगर व्हील चेयर पे बैठने वाला आशिक हमने माथे की आंखों से देख भी लिया है। हमारे हाथ सलामत हैं, हमारे पैर सलामत हैं, मगर फिर भी हमारी जबान से एक जुमला नहीं निकल रहा है। मगर हमने व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर को देखा जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बबांगे दोहल कहा था। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। जान और दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हुजूर का इश्क ऐसा हो, हुजूर की गुलामी ऐसी हो, हुजूर की दीवानगी ऐसी हो। याद रखिए ये जो उम्मत पर हालात आज की तारीख में बुरे हैं, आप जानते हैं ये हालात बुरे किस बुनियाद पर हैं? हो सकता है किसी की राय कुछ और हो, जो मैंने समझा हालात बुरे इसलिए हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इन 70-75 सालों में हमने आज तक मुल्क की सियासत में हिस्सेदारी की बात नहीं की। जी क्या किया हमने? मुल्क आज़ाद हुआ, एक पार्टी थी इस मुल्क में, जी सारे लोगों ने एक पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन थोड़े ज़माने के बाद उन्हें एहसास हो गया कि ताबेदारी कुछ और है, हिस्सेदारी कुछ और है, और जो समझ गए उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई। तने तनहा कौम मुस्लिम उस ज़माने से लेकर आज तक इस इंतज़ार में है कि दुनिया हमें वफादार कह दे, मगर आज भी वफादार नहीं कहा जाता। और 100 साल और गुजार लीजिए, वफादार नहीं कहा जाएगा। हालत हमारी क्या रह गई आज की तारीख में? किसी और के फ्लैक्स लगा रहे हैं, किसी के पर्चे दीवारों पे लगा रहे हैं, किसी की होर्डिंग लगा रहे हैं, किसी का स्टेज लगाया जा रहा है, किसी की दरी बिछाई जा रही है। कितनी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। स्टेज हमने लगाया मगर हम ही को नीचे उतार दिया गया, हम ही को धक्का दे दिया गया, हमें ही जलील कर दिया गया, हमें ही रुसवा कर दिया गया। आला हजरत के पीर खाने मारहरा
مطہرہ سے سید العلماء نے فرمایا کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قائد بنو، اپنے مزاج کے اندر، زندگی کے اندر قیادت کا جذبہ پیدا کرو، لیڈرشپ کا جذبہ پیدا کرو۔ اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سیاست ناجائز و حرام ہے، یاد رکھیے گا موجودہ دور میں سیاست باعث ثواب ہے، جی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، موجودہ دور میں سیاست باعث ثواب ہے۔ کیوں؟ چونکہ مسجد کون سی توڑ دی جائے گی، کون سی رہے گی، یہ فیصلہ سیاسی پاور کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کون سا مدرسہ کھلے گا، کس میں تالا لگے گا، یہ فیصلہ سیاسی پاور کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آج ہماری قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے، ہماری قوم کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ ہماری قوم ہے، صبح دیکھ لیجئے فجر سے پہلے لوگ چائے کے ہوٹل پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز فجر سے پہلے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم نے کئی جگہ دیکھا ان چائے کے ہوٹلوں پر بھی ذکر چل رہا ہوگا تو کسی مولوی امام کا ذکر چل رہا ہوگا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ذکر کسی عالم کا ہوگا، ذکر کسی مولانا کا ہوگا، فلاں حضرت نے یہ کر دیا، فلاں امام صاحب نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ بول دیا، فلاں نے یہ نئی بات بتا دی، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ یاد رکھیے گا یہ علماء منبر پر بیٹھ کر اپنے باپ کا فرمان نہیں سناتے ہیں، رسول پاک کا فرمان سناتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے آ کے علماء کے پاس بیٹھیں اور دین سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری قوم کہاں بیٹھی ہے؟ جس قوم کے لوگوں کو پارلیمنٹ کی کرسی پہ بیٹھنا چاہیے تھا وہ آج چائے کے ہوٹل پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا یہ جو ووٹ کا پاور آج کی تاریخ میں آپ کے پاس ہے، شرعی طور پر یہ ایک گواہی ہے، اگر یہ گواہی تم نے پیسے لے کر رات کے اندھیرے میں بیچ دی ہے تو کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ یہ گواہی ہے ووٹ کا پاور کہ آپ کس کو اقتدار دینا چاہتے ہو، کون تمہاری نظر میں بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے، یہ باضابطہ گواہی ہے۔ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے، ہم لنگر کھانے کا مزاج رکھتے ہیں، جب لنگر کھانے کا ہمارا مزاج ہے تو جب الیکشن آتا ہے نا، کل ووٹ ملنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں آخری رات تک ہماری قوم آپس میں یہ طے نہیں کر پاتی ہے کہ قوم مسلم کو ووٹ کس کو دینا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں فیملی میں 10 لوگ ہیں تو 10 لوگ جس طرح لنگر تقسیم ہوتا ہے نا، ویسے ہی ایک ایک ووٹ ہر کسی کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بعد میں قسم کھانا پڑے گی۔ قسم کھانے کے لیے آپ ووٹ دے رہے ہیں، یہ ووٹ قسم کھانے کے لیے نہیں، مسجدوں کے تحفظ کے لیے دیجئے، مدرسوں کے تحفظ کے لیے دیجئے، علماء کے تحفظ کے لیے دیجئے۔ دیکھا نہیں ہے جب سے قوم مسلم کے پاس سیاسی پاور کی کمزوری ہو گئی ہے، اس دن سے لے کر آج تک ہماری قوم کے علماء حق نہیں بول پا رہے ہیں۔ ایک جملے کی بنیاد پر سلمان اظہری کو 8 مہینے سے زیادہ کا زمانہ جیل میں گزارنا پڑا، محض ایک جملے کی بنیاد پر۔ اور دیکھ لیجئے کتنے کتے روزانہ بھونک رہے ہیں میرے نبی کی عظمت پر۔ کوئی ہے سننے والا، کوئی ہے دیکھنے والا، کوئی ہے بیان دینے والا، کوئی ہے گرفتار کرنے والا۔ دراصل بات یہی ہے، سیاسی طور پر جب تک کمزور رہیں گے کہیں کوئی سننے والا نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنے ذہن سے غلامی کے کیڑے کو نکال کر پھینک دیجئے۔ زمانے میں